الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ برادران اسلام، آج ہم جمعے کے اس مبارک موقع پر ایمان کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ایمان جو انسانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، انسانوں کی سربلندی کا راز ایمان میں پنہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے انسانوں، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو سربلندی تمہارے لیے ہے، عزت اور سرفرازی تمہارے لیے ہے، دنیا میں بھی سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہو گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیابی ان انسانوں کے مقدر میں ہے، کامیاب ہونے والے وہ انسان ہیں جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں، جو ایمان لانے والے ہوں، جو ایمان رکھتے ہوں۔ حضرات، امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے ایمان کی دولت حاصل ہے، اور یہ کہ وہ اس کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ چنانچہ جب اس طرح کے نغمے پڑھے جاتے ہیں، ترانے پڑھے جاتے ہیں کہ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے، کبھی ایسا نہ کریں گے، تو ہمارے اندر، ہر مسلمان کے اندر ایک جوش کی کیفیت ہوتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس کے دل کی آواز کہی جا رہی ہے، اور یہ بہت مثبت پہلو ہے، بہت قیمتی بات ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد ایمان کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اسے اپنا سب سے قیمتی سرمایہ جانتا ہے، اور اس کی خاطر جان کی بازی لگا دینے کو بھی تیار رہتا ہے، اور اس کی یہ تمنا رہتی ہے کہ ایمان کی حالت میں موت آئے۔ تو یہ ایک بہت ہی مثبت بات ہے، بہت ہی قیمتی بات ہے۔ لیکن جب بات ایمان کے تقاضوں کی آتی ہے کہ جس ایمان کے ہم دعوے دار ہیں اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ وہ اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہے۔ ایمان کا تو دعوے دار ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں کے سلسلے میں وہ یا تو زیادہ واقفیت نہیں رکھتا ہے، یا اس سلسلے میں اس کے دل میں خاص جذبہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اس کے سلسلے میں وہ کچھ آگے بڑھ کر کرنے کے لیے آمادہ نہیں اپنے آپ کو پاتا ہے، یا پھر اس کے شعور کی کمی ہے، وہ اس سلسلے میں زیادہ واقف نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے، تشویشناک ہے۔ تو ایک تو مثبت پہلو ہے کہ ایمان کی اہمیت پر ہمارا یقین ہے، اور ایمان سے ہم قلبی وابستگی رکھتے ہیں، اور اس کی خاطر جان بھی دے دینے کے لیے گویا کہ ایک اس کا اظہار کرتے ہیں، اس جذبے کا۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک بہت ہی کمزوری کی علامت ہے اور بہت تشویش کی بات ہے کہ ایمان کے جو ضروری تقاضے ہیں، لازمی تقاضے ہیں، ان کے سلسلے میں بہت بڑے پیمانے پر غفلت پائی جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے قرآن اور سنت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں
اجمالی طور پر ایمان کے بہت ہی بنیادی تقاضوں کو ذکر کیا گیا ہے. فرمایا گیا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والی زندگی گزارو. تمہارے ایمان کا تمہاری زندگی سے گہرا رشتہ ہونا چاہیے. تو ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہاری زندگی تقوی والی زندگی ہونی چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو. فرمایا دوسرے مقام پر کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانو، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیے ہیں ان پر عمل کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا زندگی سے بہت گہرا رشتہ ہے. ایمان والی زندگی وہ ہے جو کہ تقوی والی زندگی ہو، ایمان والی زندگی وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی ہو. فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ پر توکل کرو. تو توکل والی زندگی ضروری ہے ایمان کے لیے، ایمان کا ضروری تقاضا ہے. فرمایا فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ اس کا زیادہ سزاوار ہے، اللہ اس کا زیادہ اہل ہے کہ اس کی خشیت تمہارے دل میں ہونی چاہیے. دنیا والے مختلف لوگوں کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. کوئی صاحب اقتدار سے ڈرتا ہے، کوئی صاحب ثروت کے آگے جھکتا ہے، کوئی اندیکھی وہمی توہماتی طاقتوں سے ڈرتا ہے، کوئی مختلف قسم کے اندیشوں میں زندگی گزارتا ہے، کوئی جھوٹے معبود بنا کر ان کا خوف دل میں پالتا ہے. لیکن اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارے دل میں اللہ کی خشیت ہونی چاہیے، کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی خشیت والی زندگی گزارو. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ لوگ ایمان والے ہیں، اگر وہ لوگ واقعی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر ان کی ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. لوگ مختلف لوگوں کی رضامندی کے لیے پستی میں گر جاتے ہیں، انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی خاطر اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے سے نہیں چوکتے ہیں. یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کو سب سے اوپر رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ایمان کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کی سنت پر عمل کرو، رسول کے طریقے پر چلو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے تقاضے ہیں. جو افسوس کی بات یہ ہے
کہ ہماری زندگیوں میں نمایاں طور پر نظر نہیں آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ تقاضے اس طرح سے ہماری زندگی میں اتر جائیں اور ہماری زندگی ان تقاضوں کے مطابق اس طرح سے ڈھل جائے کہ پھر فرق کرنا مشکل نہیں رہے ایمان والی زندگی میں اور ایمان سے خالی زندگی میں، فرق کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تفصیل کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، تمام لوگ سن لیں، جو لوگ تجارتوں میں مصروف ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو تاجروں سے معاملہ کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو عام زندگی گزارتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے وعدے کو نہیں پورا کرتا ہے، جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں بنتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، یعنی اس کے اندر خود غرضی نہیں ہونی چاہیے۔ خود غرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ اپنے لیے پسند کرنا چاہے اور سب سے چھین کر اپنی جھولی کو بھرنا چاہے، دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر اس کو خوشی ہو، دوسروں کو بدحالی میں دیکھ کر اس کو خوشی ہو، اور اپنے لیے خوشحالی کی تمنا کرے، دولت مندی کی تمنا کرے۔ تو فرمایا کہ نہیں، خود غرضی اگر ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ آپ کہیں گے کہ ہم سب ایمان لا چکے ہیں، کلمہ طیبہ ادا کر چکے ہیں، آگے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرنے لگو۔ تو آپس میں محبت کیسے کرنا ہے؟ فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں گا کہ اگر تم اسے کرو گے تو آپس میں تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، اور وہ یہ کہ سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو۔ ہوتا کیا ہے کہ کسی سے ذرا سی ناراضگی ہو گئی تو اس سے سلام کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، اور بالکل قطع کلامی اور قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپس میں مومنوں کا ایک دوسرے سے تعلق ایک دوسرے کی مرضی پر منحصر ہے کہ ہم خوش ہوں گے تو تعلق رکھیں گے، خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے تو تعلق ختم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں کی خوشی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہاری مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایمان کا معاملہ ہے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے تو ایمان لاؤ، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں محبت کرو، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذین جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے، کسی بھی طرح کی تکلیف۔ آپ کا کوئی عمل آپ کے پڑوسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنے۔ آپ اپنے گھر میں رہ کر شور کر رہے ہیں، کہہ رہے میں تو اپنے گھر میں ہوں اور شور کر رہے ہیں، پڑوس میں والے کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کی پامالی کر رہے ہیں۔ آپ کی کسی بھی ادا سے، کسی بھی عمل سے اگر آپ کے آس پاس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے آپ شعوری طور پر ایسا کر رہے ہیں یا بے شعوری میں ایسا ہو رہا ہے، تو یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔
آپ کی ذات سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے ایمان کا مسئلہ ہونا چاہیے. یہ محض ایک سوشل ایشو نہیں ہونا چاہیے, ایک معاشرت کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, ایمان کا مسئلہ ہونا چاہیے. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت, کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی باتیں کہے ورنہ خاموش رہے. بسا اوقات کیا سمجھا جاتا ہے کہ فلاں تو باتوں نہیں ہے, اور باتوں نہیں ہے تو اس کے لیے ہر طرح کی باتیں کرنا جائز ہے. یہ تو گپ شپ کی مجلس ہے دوستوں کی, تو اس مجلس میں ہر طرح کی بات کی جا سکتی ہے. نہیں, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سوچو کہ جو بات کہہ رہے ہو اس کے فضا میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے یا برے اثرات مرتب ہوں گے. ہماری جو باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں اس کے ماحول پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. جن لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہیں ان کے دلوں پر, ان کے دماغوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اچھی بھلی بات ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس سے کوئی برائی پیدا ہو سکتی ہے, کسی کے دل پہ جا کے دھبا پڑ سکتا ہے, کسی کے دماغ میں جا کے کوئی غلط بات ہی ٹک سکتی ہے, غلط نشان پڑ سکتا ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے, خاموش رہے, اللہ کو یاد کرے. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے رشتوں کا پاس رکھے, رشتوں کو جوڑے. رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے رشتے ہم نے نہیں بنائے ہیں, ہمارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں. اور اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے تمام رشتوں کا حق ادا کیا جائے, ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے. یہ ہمارے رشتے اور یہ ہمارے رشتے نہیں ہیں, ان رشتوں سے ہم خوش ہیں اور ان رشتوں سے ہم خوش نہیں ہیں, یا یہ ان رشتہ داروں سے ہمیں محبت ہے اور ان سے نہیں ہے, یا یہ ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے, اور یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے. فرمایا یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے, یہ آپسی لین دین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے سارے رشتوں کا حق ادا کرے, ان کا پاس رکھے, ان کو جوڑے. فرمایا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ سوچئے کہ ایمان کا زندگی پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے, ایمان کا ہماری زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان زندگی کے کسی ایک گوشے میں ہو اور پوری زندگی جو ہے وہ کسی اور راستے پر گزر رہی ہو. جتنا عظیم عقیدہ ہے ویسی زندگی ہونی چاہیے, ورنہ پھر دو عقیدوں میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک باطل عقیدہ ہے اور ایک حق کا عقیدہ ہے, اعلیٰ عقیدہ ہے. ان دونوں کی زندگی اگر ایک سی ہو گئی تو پھر عقیدے کا فرق کیا رہ گیا؟ تو عقیدے سے زندگی بنتی ہے. اس لیے اپنی زندگی کو اپنے بہترین عقیدے کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کسی دعوے کا نام نہیں ہے, ایمان کسی انکشاف کا نام نہیں ہے, کسی ڈسکوری کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ڈسکور کیا کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس پر مطمئن ہو گئے, آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس پر مطمئن ہو گئے. نہیں, ایمان تو ایک پورا بڑا پیکج ہے. ایمان جو ہے زندگی کا ایک بڑا پیکج ہے. فرمایا بضع و سبعون شعبہ, 70 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں. اور اہل علم یہ جانتے ہیں کہ جب عربی میں 70 کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں. ایمان کو کوئی ایک جملہ مت سمجھو, ایمان کو کوئی ایک محض خیال مت سمجھو.
ایمان تو بہت سی شاخیں رکھتا ہے، بہت بڑا پیکج ہے، اور اس پیکج میں کیا ہے؟ فرمایا فَعَلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس میں جو سب سے بلند شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو یہ شاخ تو سب سے اعلیٰ ہے، دور سے نظر آتی ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اور بھی بہت سی شاخیں ہیں اس میں، انہی میں سے ایک شاخ بہت نیچے ہے، نظر نہیں آتی ہے، لوگوں کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے کہ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وہ جو سب سے نیچے ایک شاخ ہے جس پر تم توجہ نہیں دیتے ہو، لیکن وہ ایمان کی شاخ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹا دینا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایمان ہے، اور راستے پہ کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹا دینا بھی ایمان ہے۔ اور فرمایا کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا، شرم، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی پوری زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں کہ یہاں ایمان کی شاخ کون سی ہے، ایمان کی شاخوں کو تلاش کریں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تلاش کریں کہ یہاں ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایمان کی اہمیت پر ہم سب کا اتفاق ہے، اور ایمان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم سب کا مشترک نغمہ ہے کہ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے، کبھی ایسا نہ کریں گے۔ اور یہ ہماری بہت بڑی قوت ہے، امت کی بہت بڑی قوت ہے، اور اسی قوت کے حوالے سے امت کو ایمان کے تقاضے بھی یاد دلانا ہے جن سے وہ غافل ہے۔ چنانچہ قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں، قرآن اور سنت کے حوالے سے امت کو بتانا ہے کہ جس ایمان کو تم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہو، اپنے دل میں رکھے ہوئے ہو، اس ایمان کے یہ تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کے ساتھ ایمان والی زندگی گزارو۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ امت کا اللہ پر ایمان ہے، امت کا کتاب اور سنت پر بھی ایمان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ پر ایمان کو کتاب اور سنت کی تعلیمات سے جوڑ کر بتایا جائے کہ دیکھو جس اللہ پر تمہارا ایمان ہے اس نے اپنی کتاب میں ایمان کے یہ تقاضے بیان کیے ہیں، اس کے رسول نے ایمان کے یہ تقاضے بیان کیے ہیں۔ اگر ایمان کے تقاضوں کو قرآن اور سنت کے حوالے سے عام کیا جائے، اپنی گفتگو کا موضوع بنایا جائے، گھروں میں اپنے بچوں کو صرف کلمہ یاد نہیں کرایا جائے، کلمہ یاد کرانے کے بعد قرآن اور سنت کے حوالے سے اس کے تقاضے بھی ان کے دلوں میں بٹھائے جائیں، اپنے گھروں میں ایمان کے تقاضوں پر گفتگو کی جائے۔ ہمارے سلف صالحین کا یہ عمل تھا، یہ معمول تھا کہ وہ جمع ہوتے تھے یہ کہنے کے لیے کہ حَلَّا نُؤْمِنُ سَاعَةً، چلو کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔ ایمان کی باتیں کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک شاخ جو ہے راستے سے کوڑا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو اور باقی کیا کیا شاخیں ہیں، چلو تلاش کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ ایمان کی جو اہمیت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کتاب اور سنت پر جو پختہ ایمان ہے، اس حوالے سے ایمان کے تقاضوں کو عام کرنے کی ایک مہم چھیڑی جا سکتی ہے، جس میں ہر مسلمان اس میں حصہ لے سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے محلے میں ایمان کے تقاضوں پر گفتگو کرے، ایمان کے تقاضوں کا تعارف کرائے۔ اس طرح سے ایمان اپنی حقیقی صورت میں نظر آئے گا، اور وہ ساری انسانیت کے لیے وجہ کشش بنے گا، وہ اپنے آپ میں ایک دلیل بنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی اور زندگی پر اسے محیط کر دینے کی
اپنی پوری زندگی پر اسے حکمراں بنا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔